अस्सलाम नाज़रीन किराम, सियासत पर आप रोज़ गुफ्तगू सुनते रहते हैं और हम करते रहते हैं। मुल्क के जो हालात हैं उसमें वही बात चलती है और वही सुनी जाती है। ये रमज़ान का महीना है और इस महीने में इस बात की भी ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर जो एक मुस्बत बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिस पर इस कौम फ़ख्र कर सकती है, उनका भी जिक्र होता रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान खैरात देने में, डोनेशन देने में और लोगों की मदद करने में दुनिया के बेहतरीन कौमों में गिना जाता है। ये लोग इस तरह खिदमत करते हैं कि अगर वो खिदमत का जज्बा यहाँ मौजूद ना हो तो ये शायद अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके ये कौम। और इसमें हर शोबे में लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे शोबों में लोग काम करते हैं कि अगर हम उन सब लोगों को, सब अदारों को, सब अफराद को इकट्ठा कर लें तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएं कि हमें उसका यकीन ना आ जाए। चंद बड़े बड़े इदारों से तो हम वाकिफ़ होते हैं और हम हर साल कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीनों में उनको इकट्ठा करके आपकी खिदमत में ये कहकर उनकी खिदमत का इजहार करें, पेश करें कि आपको भी जज्बा पैदा हो कि किस तरह आप उनके साथ ताउन कर सके। लेकिन वो इतने अदारे होते हैं कि हम उसका तज़किरा नहीं कर सकते। आज हमने सिर्फ उनमें से 2-3 अदारों को चुनने के बजाय 6 अदारों को मुंतखब किया है। अगरचे और बहुत से अदारे हैं। मसलन एक अदारा ऐसा है, बड़ा बिल्कुल बराए नाम अदारा है, वो जो आपसे करता है कि आप कुछ न दें उन्हें चंदा, आपके घर की जो कूड़ा करकट है वो एक बास्केट आपको देता है, वो कहता है कि इसमें इकट्ठा कर दो, हफ्ते के अंदर हम ले जाएंगे, यही हमारे अखराजात है। उन अखराजात से आपके गली मोहल्लों में जो बच्चे काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको तालीम देता है। ये मैंने एक तस्वर पेश किया है। ये इस तरह के बहुत से काम हैं जो इस मुल्क में हो रहे हैं। आज भी हमने इस वक्त हम 2 किस्तों में कुछ तस्वुरात पेश करेंगे। 2-3 आज 3 बड़े अदारे हमारे यहाँ मौजूद होंगे। सुंदस के हमारे साथ डॉक्टर अदनान गिनाली साहब हैं, डायरेक्टर हैं उसके। सुंदस हमारा एक ऐसा अदारा है जो मुन्नू भाई ने कायम किया था। मुन्नू भाई मुल्क के बहुत बड़े अदीब थे। ऐसा अदारा है जो थैलेसीमिया के मरीज़ जो होते हैं, खून की कमी के मरीज़ होते हैं, उनके लिए खून फराहम करता है। आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितना बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, और इस मसले को हल करने के लिए कितने बड़े लेवल पर, कितनी साइंटिफिक अंदाज में, कितने बड़े पैमाने पर खून को इकट्ठा किया जाता है और वो उसके ज़रिए से लोगों की खिदमत की जाती है। एक दूसरा अदारा मौजूद है, यानी कि एक पहलू नहीं है खिदमत का जी। दूसरा धारा मौजूद है जी। हमारे आमिर जाफ़री साहब हैं जी, सईद आमिर जाफ़री साहब, जिनको इस पर तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। ये गज़ाली के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, गज़ाली एजुकेशन के। ये इदारा ये है कि बड़े शहरों में काम नहीं करता, सैकड़ों स्कूल है इनके छोटे शहरों में, शहर से, बड़े शहरों से हटकर वहाँ स्कूल कायम करते हैं, आला तालीम देते हैं। और वो आला तालीम से मेरी मुराद ये है कि वो तालीम यहाँ तालीम नहीं मिलती, उनको बेहतरीन अंदाज में तालीम देते हैं, सेंट्रली उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उन मॉनिटर करके इस बात की कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को सही तौर पर तालीम मिले। तो ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी पब्लिसिटी कम होती है। यानी बड़े शहरों में तो तालीम दी जाएगी, इदारे आप लोगों को दिखाएंगे, देखेंगे, टीवी पर आएंगे, अखबारात में आएंगे, लोग उसको पहचानेंगे, लेकिन ये उस तरह तालीम देना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरे अलखिदमत के लोग मौजूद हैं। ये बिलाशुबा पाकिस्तान का मेरे ख्याल इस वक्त सबसे बड़ा अदारा है। सिर्फ सैलाब में जो अब इस वक्त आया है, इन्होंने 10 अरब की मदद की है और अब 5 अरब का प्रोजेक्ट और ले रहे हैं उनकी तामीर नौ के लिए, मकानों की तामीर नौ के लिए। हर साल इनके स्कूल चलते हैं, आगोश का प्रोग्राम है इनका, यतीम बच्चों को लेते हैं और कितनी तालीमें, तालीम का, सेहत के हर शोबे में इनका काम है और बड़ा काम है जी। उनको भी हमने आज ज़हमत दी है और दूसरे इदारों को भी हम आपसे दूसरी किस्त में मिलाएंगे, अलखिदमत वालों को। और इंडस वो भी एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, फ्री तालीम उसका, सेहत का, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जाएं, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा मॉडल ये है, ये पूछा नहीं जाएगा। ये SIUT का भी एक ये कॉन्सेप्ट है जो कराची में, यानी कि अगर आप चले जाते हैं वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप अफोर्डेबल हैं कि नहीं हैं, वो आपसे ये बात पूछते ही नहीं है। वो कहते हैं आप आ जाएं और डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक वो फ्री करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दीजिएगा बस।
وہ چندہ ڈال دیجیے گا ورنہ آپ کا فری ہے. وہی کانسیپٹ انڈس ہاسپٹل نے اڈاپٹ کیا, بہت بڑا کانسیپٹ ہے وہ. تو خیر ہم دوسری قسط پہ بات کریں گے. یہ میں نے لمبی تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو بتا سکوں کہ اس ملک میں نیکی کا کام, سیلانی والے ہیں, ہزاروں لوگوں کو فری کھانا کھلاتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں. ایک نہیں کئی کانسیپٹ ہیں, میں بہت مس کروں گا, لیکن جو 2-4 کانسیپٹ ہوں گے ان کو ان 2 قسطوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کلن صاحب پہلے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں جی, سندس کس طرح کام کرتا ہے؟ میں نے وزٹ کیا تھا, مجھے یعنی کہ بہت متاثر بھی کیا تھا اس نے. اور سندس فاؤنڈیشن سے جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا, تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا یا خون کا کوئی بھی عارضہ ہے جس میں ایک مریض کو خون لگنا شروع ہو جائے گا اور تاحیات وہ دوسروں کے خون کے اوپر زندہ رہے گا. ایسے کوئی 7,000 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں ہمارے پاس. 7,000؟ جی سر. اور پورے ملک میں 9 برانچز ہیں جن کے اندر ہم ان کو بلڈ کی پروڈکٹس اور اس کے کس شہر میں؟ سر لاہور کے علاوہ گجرانوالہ میں ہے, گجرات میں ہے, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد, حافظ آباد, وزیر آباد, گجرات میں ہے, اسلام آباد میں ہے. ان ساری جگہوں پہ ہم لوگ ان پیشنٹس کو لیتے ہیں اور ان کو بلڈ کی پروڈکٹس اور ساتھ جو ضروری میڈیسنز ہیں وہ تمام بلا معاوضہ فراہم کرتے ہیں. اچھا, اتنے لوگ ڈونر آ جاتے ہیں؟ جی سر, بلڈ ہمارا بیسک کمپوننٹ ہے. بلڈ نہیں ہو تو اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. والنٹیئرز اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا کیمپس وغیرہ میں جا کے ہم لوگ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بینکس میں, مارکیٹس میں یا کہیں پہ بھی چند لوگ جو اکٹھے ہو جائیں اور ہماری بات سنیں, انہیں میسج پہنچاتے ہیں, وہ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کو لا کے ہم لوگ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب پہ میں اسکرین آؤٹ کر کے اس کے بعد ان بچوں کو ٹرانسفیوز کرتے ہیں. اور ٹرانسفر کر کے بچوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں بعد میں؟ جی سر, تھیلیسیمیا کیونکہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو پیرنٹ سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 4 سے 6 ماہ کی عمر میں یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے یہ تھیلیسیمیا میجر ہے. اب اگر وہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس کی جتنی لائف ہے وہ دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہر 10 سے 15 روز کے بعد اس کو ایک بوتل خون کی تقریباً لگے گی اور مزید 10 سے 15 دن جو ہیں وہ گزریں گے. رجسٹریشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمارے پاس رجسٹر ہو جائے گا تو اس کا یہ سلسلہ کار چل پڑے گا اور جتنی اس کی زندگی ہے وہ ہمارے پاس ہر 10 سے 15 روز کے بعد آئے گا, بلڈ لگوائے گا, میڈیسنز لے گا اور پھر نیکسٹ وزٹ پلان کر کے چلا جائے گا. تو کیا آپ کو کہیں رکھنا بھی پڑتا ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے یا صرف بلڈ؟ نہیں سر, ٹرانسفیوژن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی ہم ان کو 10 سے 15 دن کے لیے اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکیں. اور یہ ٹوٹل ایک 4 سے 6 گھنٹے کا پروسیجر ہے. وہ آتے ہیں, اس کے بعد بلڈ کا سیمپل دیتے ہیں, کراس میچ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو تقریباً 4 آورز میں ٹرانسفیوژن ہوتی ہے, پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں. ایک پروسیس ہے جو اسٹیٹ آف آرٹ بڑا ہر چیز کا. روز کتنے پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ سر اوور آل تو ہماری جتنی برانچز ہیں اس میں تقریباً 500 سے 600 بچوں کو بلڈ لگتا ہے ڈیلی. اور لاہور میں تھوڑا ٹرن اوور زیادہ ہے تو یہاں بھی تقریباً ڈیلی 80-90 پیشنٹس کو بلڈ لگتا ہے روزانہ. جی. آپ کا کیا, آپ تک بہت میں نے وزٹ بھی کی ہے 1-2 آپ کے اسکول, بڑے آپ کے آرگنائز, جس طرح جن اسکولوں میں ہم پڑھے ہیں انہی لیول کے اسکول ہوتے ہیں, تو کیسے آپ انتظام کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد مرزا صاحب, ایک تو بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام اب میرے خیال ہے ایک مستقل رمضان کی روایت بنتا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ادارے کے جو خدمت خلق میں جو ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا ایک تعارف جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور ایک امید بھی پاکستانیوں کو دکھائی جاتی ہے کہ سارے نامساعد حالات کے باوجود بہت سے ایسی مشعلیں یا چراغ جل رہے ہیں کہ جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اور مزید اس طرح کے چراغ جلائے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں. انہی میں ایک غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بھی ہے جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے, خاص طور پر دیہی علاقوں میں. تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% اسکول ہمارے دیہی علاقوں میں ہیں. کچھ اسکول ہمارے وہ علاقے جو شہروں کے سبرب تھے اور اب وہ شہر پھیلتے پھیلتے وہاں تک چلے گئے ہیں کہ جس طرح آپ اسلام آباد کا بارہ کہو ایک بیسیکلی اسلام آباد سے باہر کی ایک آبادی تھا کسی زمانے میں, اب وہ ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آبادی جو ہے اسلام آباد شہر کی جو ہے بن چکا ہے, اور اس طرح دیگر آپ کہہ سکتے ہیں جگہیں ایسی ہیں اس کے اندر. لیکن موسٹلی اس کا فوکس یہی تھا کہ ہم دیہی علاقوں میں کام کریں اور وسائل کا رخ شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف کیا جائے. دوسرا جو رولر اور اربن کی جو ایک خلیج ہے اسے تھوڑا سا کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اور دوسرا یہ کہ شہروں میں تو گورنمنٹ بھی پہنچ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن چھوٹے علاقوں میں اور چھوٹے جگہوں پر عام طور پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں جاتا چونکہ وہاں آبادی بھی نہیں ہوتی اور وسائل بھی نہیں ہوتے, اس لیے پرائیویٹ سیکٹر تو وہاں پریویل ہی نہیں کرے گا وہاں پر. تو وہاں یا تو گورنمنٹ جائے گی یا ہم جیسے ادارے جو ہے وہاں جائیں گے.
تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ شروع کیا گیا تھا کہ ایک استاد ایک کلاس سے اس سفر کا آغاز کیا گیا تھا 1997 کے اندر نا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصی برکت ڈالی. اس وقت 25 سال ہو گئے. جی 25 سال میں اس وقت 857 اسکول جو ہے 857 جی 857 اسکول جو ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں غزالی ٹرسٹ اس وقت چلا رہا ہے. اس میں تقریباً 1,17,000 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور ان تمام بچوں کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے. جو کم وسائل خاندان ہیں ان سے جو ہے ان کا تعلق ہے. تقریباً 5,000 اساتذہ اکرام اس میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تقریباً 5,000 کے قریب آرفن بچے جو ہیں ان کی کفالت ہوتی ہے. اس طرح ڈسیبل بچے جو ذہنی یا جسمانی طور پر کسی معذوری کا شکار ہیں اور گاؤں دیہاتوں کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ہم نے رورل انکلوسیو ایجوکیشن کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو جو اسپیشل ہیں انہیں نارمل اسکولوں کے اندر لایا جائے اور انہیں پڑھانے کا بندوبست کیا جائے. تقریباً کوئی 1,250 بچے بچیاں ایسے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، اور ہمارے اسکولوں کے اندر زیادہ تر فیس نہیں. فیس تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اگر 1,17,000 ہیں تو 70-80 ہزار بچوں کی فیس جو ہے وہ فری ہے تقریباً. اور جو فیس لے بھی رہے ہیں وہ آن ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں 250 سے 300 روپے جو ہے وہ اس کی فیس ہے. وہ بھی ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو فری میں نہ سمجھا جائے اور اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ ہمارے لوگ اس کو پے کریں تاکہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ موجود رہے. اس طرح ہم نے ہندو کمیونٹی کے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ الگ سے 6 اسکول کھولے ہوئے ہیں جہاں تقریباً 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ اور نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ایک تو ہم نے بچیوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہے اپنے اسکولوں میں جو بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے شروع کیے ہیں. اسی طریقے سے جو بچے بچیاں عمر میں بڑے ہو گئے ہیں اور آؤٹ آف اسکول ہیں اور اب وہ عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، جس کو ہم ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرام کہتے ہیں، کہ ان کو کم وقت کے اندر ہم پرائمری پڑھا کے انہیں مڈل میں لے کے جا سکیں تیزی کے ساتھ نا. 3 سال کا یہ کنسیپٹ وہ ہے گورنمنٹ کا نصاب ہے کہ 3 سال کے اندر 5ویں کرا کے ان کو جو ہے آگے لے کے جایا جا سکے. تو ایسے بچوں کے لیے پھر ہم نے ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرام کے نام سے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی جاری و ساری ہیں. تو بہرحال یہ غزالی ٹرسٹ کا جو ہے ایک ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ چونکہ چیلنج بہت بڑا ہے اور آپ چونکہ خود ماہر تعلیم ہیں اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور ڈراپ آؤٹ ریشو بھی پاکستان میں غربت کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ہر آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، اور کووڈ اور سیلاب کے بعد صورتحال مزید جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تشویشناک ہو گئی ہے. حکومت تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے اور اگلے 10 سال تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہو سکے گا. تو اس صورتحال میں ذرا یہ صورتحال اس حوالے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھا جائے، اس لیے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اگر ہمارا مستقبل جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں اور کالجز کے اندر ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم کیسا پاکستان اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے کہ جو ہماری پرائمری ایجوکیشن کی صورتحال ہے جس میں آؤٹ آف بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ڈراپ آؤٹ کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کے اندر پھر والدین کا انٹرسٹ تعلیم کے اندر نہیں ہے، تعلیم کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، تو اس طرح وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا جو بچے اسکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کے لرننگ لیول کیا ہیں؟ یعنی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس کے اوپر اور الگ سے بات ہو سکتی ہے، کوئی گیم شو چل رہا تھا رمضان کا، کل اتفاقاً مجھے دیکھنے کا موقع ہوا. تو وہاں جو اس کا ہوسٹ تھا وہ سوال کر رہا تھا جی عام لڑکوں سے کہ جی اچھا بتائیں مجھے 7 کا پہاڑا سنا دیں، 8 کا ٹیبل سنا دیں. ان بچوں کو 8 کا ٹیبل 7 کا ٹیبل سنانا نہیں آتا تھا ان کو. تو جو ہمارے بچوں کی تعلیمی استعداد ہے جو اسکولوں میں کالجز اور یہاں تک کہ یونیورسٹیز کے اندر ہے وہ بہت ہی پیتھیٹک ہے. تو اب یہ جو ہمارا مستقبل ہے جو اگلے 25-30 میں جا سلیبس نہیں، ہم موسٹلی چونکہ ہم گاؤں دیہاتوں میں کام کرتے ہیں موسٹلی ہم گورنمنٹ کے سلیبس کو فالو کرتے ہیں، اور سلیبس میں ہم سمجھتے ہیں زیادہ ایشو نہیں ہے. زیادہ ایشو ہوتا ہے ٹیچرز کے اوپر. استاد کیسا آپ کے پاس موجود ہے، وہ کتنا کمیٹڈ ہے اور وہ کتنا اسکلفل ہے، اور اگر وہ بہتر ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سلیبس جو بھی ہم اسے ہم کنٹینیو کر لیں گے. آتے ہیں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. تو آپ بتائیں خدمت تو بہت بڑا کام کر رہا ہے اس وقت. سیلاب کا تو کام اور ترکی اور شام میں کام جو کیا ہے تو اور کرنا ہے ابھی تو ظاہر جاری ہے، آن گوئنگ پروجیکٹ ہے. باقی کام بہت بڑے ہیں. تو کیا خاص ان دنوں میں کیا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات بہت دور تک پہنچتی ہے، اور یہ بھی اس کاریہ کے اندر آپ کا بہت ہی بہترین کنٹریبیوشن ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس کی اچھی بہترین جزا عطا فرمائے. الخدمت فاؤنڈیشن 1990s میں اس کا آغاز ہوا تو ہمیں 33 سال ہونے کو ہیں، اور اس وقت ہم 7 بڑے ایریاز میں کام کرتے ہیں جس میں ڈیزاسٹرز ہیں
ऑर्फन्स का प्रोग्राम है, पानी का प्रोग्राम है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, और इससे से हेल्थ है, एजुकेशन है, और एक मवाक़ात है। मवाक़ात मीन्स के भी इंटरेस्ट फ्री लोन। ये 7 बिग एरियाज है जिनमें हम काम करते हैं। लेकिन आपका सवाल मुतल्लिका इसी सैलाब से है, तो उस हवाले से ये है कि इस साल पहला अप्रैल मई के अंदर जो पहला डिज़ास्टर हुआ था वो हसनाबाद गिलगित में हुआ था, जहाँ पे पहला पुल गिरा था। मैं उस पर गया था, तो उन्होंने पहला जो कैंप लगाई थी, मतलब कैंप विलेज बनाया था, टेंट विलेज, वो वहाँ पर हसनाबाद में शारा कराकोरम पे बना था। फिर मई के अंदर ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और पहाड़ी इलाकों से सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इस तरफ से 3 बड़े तरह के सैलाब आते हैं। एक ये है कि दरिया ओवरफ्लो होते हैं, जैसे कि हमारे कलाम में हुए, नारान में हुए, इस तरह में हुए। दूसरा जो टैरेंट्स हैं, जो पहाड़ों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर यकदम नीचे उतरता है, जो कोई सुलेमान से वही हुआ। तीसरा ये कि भी बहुत एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, तो बारिशों की वजह से इतना पानी हो जाता है कि वो पानी के लिए निकलने का रास्ता जो नहीं होता। तो इस दफ़ा ये तीनों चीज़ें जो है ना वो सिंध में हुआ खास तौर सिंध और बलूचिस्तान में ये काम हुआ। हमारे साउथ पंजाब के अंदर कोई सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले जो हैं उन्होंने तबाही मचाई, और नारायण कागान में जहाँ होटल भी गिरे और पुल भी तबाह हुए, सड़कें भी तबाह हुई। तो ये तरह तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसमें कुछ 60,000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं, और उसके लिए हम हर वक्त एक बड़ी तादाद के अंदर टेंट, तरपालें ये जमा रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इमीडिएटली आपको ज़रूरत पेश आती है। तो हमने ये काम शुरू किया। जो सबसे पहला काम था वो रेस्क्यू का था। तो जैसा ये एक बड़ा ही अलमी वाला काम था। अगर आप को जाने का मौका मिलो तो मैदानी इलाके में एक गांव है, उसके चारों तरफ पानी आ गया। मैं अभी ये दाजल में गया, राजनपुर के ज़िला के अंदर, जामपुर के साथ है। तो उसने कहा जी यहाँ से लेकर कोई सुलेमान तक 50 किलोमीटर में सिर्फ पानी ही पानी है। अब उसके दरमियान में कोई कस्बा था, कोई डेरा था, कोई घर थे, वो सारे के सारे जो है ना विद नो टाइम जो है ना वो सीज हो। अब उनको वहाँ से निकालना जो था और वहाँ तक पहुँचना जो था, अच्छा वो लोग निकलते भी नहीं। निकल जाए तो ज़ाहिर घर में कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा होता है, उसकी हिफाजत का भी, फिर वहाँ तक तैर कर या किश्तियों के ज़रिए राशन पे। तो जो सबसे इमीडिएट इशू था जिसमें बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई, वो रेस्क्यू का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही मोटर बोट्स थी, हमारे अलावा किसी एनजीओ के पास मोटर बोट्स भी नहीं है। अच्छा। और वो ट्रेन लोग वो रखी हुई थी आपने? हमारे पास मुस्तकिल पड़ी होती हैं जी। अच्छा, एक हम वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपसे शुरू करूंगा, फिर बाकी दूसरों की तरफ आएंगे। एक वक्फा, वक्फे के बाद शुरू। जी, हम बात कर रहे थे अल खिदमत के बारे में। तो मांग साहब, आप बता रहे थे कि आपने किस तरह काम किया, रेस्क्यू का किया, रिहैबिलिटेशन का काम है, तुर्की में भी किया आपने, शाम तुर्की में भी। क्या क्या इसमें वो बाकी जो आपके परमानेंट प्रोजेक्ट है उस पर तो बाद में आएंगे। तो जब रेस्क्यू का काम शुरू हुआ ना, तो हम तो 3 माह तो हमें रेस्क्यू में लगे, और उसी में जानें भी ज़ाया हुई हैं। अच्छा, तो 2000 से ज़ायद लोग जो है ना वो लोग पे, जो सरकारी डेटा है, ठीक है। और सैकड़ों नहीं हज़ारों घर भी जो है ना वो ख़त्म हुए, और इसके साथ साथ कई लाख एकड़ अराजी जो थी वो भी, उनकी फसलें भी तबाह हुई। मैं खुद एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैंने 70 लाख खर्च करके कपास बीजी थी, और उसमें से 70 रुपये भी मुझे नहीं मिले, सारा पानी। तो रेस्क्यू के बाद दूसरा काम रिलीफ का था। तो रिलीफ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे सबसे बड़ी तंजीम होगी इसने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो रिलीफ में हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने टेंट विलेज बनाए, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में टेंट से लोगों को लाकर वहाँ रखा गया। और वहाँ पर हमने उन बच्चों के लिए जो वहाँ पर साथ है, तो उनके लिए टेंट स्कूल भी बनाए। और फिर यही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, औरतें, वो हमारे पास आ ही नहीं सकते थे, तो हमने एक आप ये समझें कि भी एक आरजी अस्पताल भी बनाया, वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए। मैं खुद एक दाजल में मेडिकल कैंप में गया, तो वो मुझे डॉक्टर 3 थे, उन्होंने कहा जी 400 पेशेंट डेली आता है। अब 3 डॉक्टर हैं, 400 पेशेंट है, तो 125 पेशेंट एक डॉक्टर के लिए। और मैंने वो देखा कि शायद 50% पेशेंट ऐसे थे जिनके पाँव में जूता नहीं था, वैसे फिजिकली वो अनफिट थे, गरीब थे, ऊपर से सैलाब ने उनको जो कुछ था वो वैसे। तो फिर ये रिलीफ का एक्टिविटीज़ हमारी चलती रही। फिर उसके बाद हमने तामीर वतन के नाम से रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू किया। उसमें हमने 5 बड़े प्रोग्राम जो है ना तय किए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा सबसे जो हमने पहले कभी नहीं किया था, वो पहली मरतबा हमने किया। हमने किसानों को से देखा कि उनकी ज़मीन तो बच गई, पानी निकल गया, लेकिन ना खाद है ना बीज है, और गंदम की बुवाई का मौका आ गया, अक्टूबर नवंबर आ गया। तो हमने कोई उनके लिए
20,000 रुपया पर एकड़, 5 एकड़ तक जिसकी ज़मीन थी, हमने उसके लिए खुद पैसे नहीं दिए बल्कि उसके लिए खाद और बीज हमने बीज खरीद कर provide दिए। किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 3 डिफरेंट कंपनी से कोई 8,000 के करीब किसानों को जो है ना हमने ये दिया, जो कि आप समझें कि भी कोई 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और सिर्फ इसमें पंजाब नहीं था, बहुत दूर दराज तुरबत, पंजगूर और मतलब इतनी दूर दूर तक के इलाकों तक हमने वो। और आपको जानूँ कि 45,000 एकड़ से ज़ायद जो है उसमें गंदम काश्त हुई। चलें, अब मैं इस पे बात करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पे इस पे बजट ज़्यादा खर्च होता है या एफर्ट ज़्यादा खर्च होती है? सर क्वालिटी की सर्विसेज कहीं पे भी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे बजट की ज़रूरत होगी। और हेल्थ पे काम करने वाले इस तरह बाकी लोग भी बैठे हैं, उसमें आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे एक बंदा खून का अतिया करता है, वो अतिया करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है। एक मेथड ऐसा है जो इंतहाई चीपर है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 40% के करीब है कि देने वाला जो पेशेंट डोनर है उसने एक ब्लड दिया और वो हेपेटाइटिस कैरी कर रहा है, और आप उसको एक चीप तरीके से स्क्रीन आउट कर देते हैं जिसमें कंप्लीट तरीके से पता नहीं चलता कि जो ब्लड उसने डोनेट किया है उस वो कोई चीज़ कैरी कर रहा है या नहीं। और जब आप उसको एक अच्छे तरीके से स्क्रीन आउट करते हैं तो वही स्क्रीनिंग की कॉस्ट आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की पड़ती है। अच्छा, एक और ब्लड। जी, ये मरीज़ जो हमारे पास ज़िंदगी लेने के लिए आते हैं कि खून का इंतकाल करवा के जाएंगे, और यानी कि अगर 500 पेशेंट हैं तो 500 पेशेंट के लिए ज़रब 500 सर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीनिंग कॉस्ट है। स्क्रीन का। हाँ जी, इसमें मैं इस तरफ भी आता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं एलेबोरेट कर दूँ कि अब स्क्रीन करने के बाद हमारे पास पेशेंट आया, वो ब्लड लगवा के चला गया, और अगर किसी ऐसी जगह से जाके ब्लड लगवा लिया जिनकी क्वालिटी इस तरह की क्वालिटी नहीं है कि वो स्क्रीनिंग इस तरह की कर सकें, तो वो मरीज़ जो हेपेटाइटिस जिस डोनर ने दिया वो ब्लड लिया तो वो हेपेटाइटिस भी साथ लेकर चला गया। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको स्क्रीनिंग का मेथड जो है वो अप टू द मार्क रखना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और इसी वजह से जो है वो अच्छे इदारे जितने भी हैं उनके बच्चे जो हैं वो बाकी इदारों की निस्बत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। कि कोई बच्चा थैलेसीमिया लेकर आया और वो HIV से उसकी डेथ ना हो जाए, उसकी हेपेटाइटिस की वजह से डेथ ना हो जाए, तो इसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली बजट की ज़रूरत होती है। अगर आप बात करें इनकी स्क्रीनिंग की कॉस्ट की और इन चीज़ों की, तो आजकल हर जगह पे ब्लड बैग्स मिलते हैं, हर चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ बना रही हैं। लेकिन सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्वालिटी का ब्लड बैग यूज़ करती है, जिसको क्योंकि हमने ब्लड की आगे प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं तो वो प्रोडक्ट्स भी उस टेम्परेचर वाइज हमने पेस्ट करनी होती है। आपने सेंटर विजिट किया हुआ डेफिनेटली देखा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में हमने तमाम बायो फ्रीजर्स रखे हुए हैं, ब्लड बैंक्स रखे हुए हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन ब्लड रहता है। वो ऐसा ही रहता है जैसे इंसानी जिस्म के अंदर है, और जब उसको हम इंतकाल करने के लिए जाएँ, किसी को लगाने के लिए जाएँ, तो उसको उसका कोई फ़ायदा भी हासिल हो। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बड़ा हैवी बजट की ज़रूरत होती है। एक बैग हमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में कॉस्ट करता है। अच्छा। और हाँ जी, एक मरीज़ जो हमारे पास 20 साल की एज से ज़्यादा है वो अगर आ रहा है तो उसको 10 दिन के बाद या 2 हफ्तों के बाद डबल बैग की ज़रूरत पड़ती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ब्लड बैग की कॉस्ट है या ट्रांसफ्यूजन की कॉस्ट है। इसके अलावा इन मरीज़ों को बार बार मतवातर खून लगने की वजह से जिस्म में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात जो है वो काज ऑफ डेथ जो है वो ब्लड नहीं होती बल्कि वो आयरन की ज़्यादती हो जाती है, तो उसको जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और वो मेडिसिन एक बच्चे की तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो ये ट्रांसफ्यूजन और सारी चीज़ें मिलाएं तो एक जो बच्चा है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है एक महीने में। और इस तरह के बेशुमार केसेस जो हैं वो डेली आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको इसके अलावा कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जो स्कूल चलाते हैं इसको फंडिंग कहाँ से आती है? इसको स्टार साहब इसमें मुख्तलिफ हमारे इसके मीन्स हैं, डोनर्स भी हैं जी। इसके अंदर एक तो हमारी फ़ीस है जो आपको बताई मैंने कि तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 40% बच्चे जो हैं वो इसमें फ़ीस देते हैं, अगरचे वो नॉमिनल है, लेकिन डेफिनेटली चूँकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं रखा हुआ, हमारी एडमिन कॉस्ट ना होने के बराबर है, दफातर और गाड़ियाँ नहीं हैं, स्कूलों से ही हम सारा निज़ाम जो है वो चला रहे होते हैं। तो एक तो हमारा इनकम का सोर्स ये है। दूसरा ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, हम गवर्नमेंट के स्कूल्स भी जो उनसे नहीं चल पा रहे वो भी हम चला रहे हैं। और तीसरा जो मेन सोर्स है वो चैरिटी है कि जिसमें हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग रहते हैं उनको हम दावत देते हैं कि वो इस काफ़िले के अंदर, इस तालीमी कारवां के अंदर जो है शामिल हों। चूँकि ये
کام ایسا ہے کہ اس میں پیسے کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو خود معلوم ہے کہ جس طرح ہر خاندان کا جو بھی سربراہ ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جتنا پریشان ہوتے ہیں اور جتنا اس کے اوپر وہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو سیم اس طرح یہ بھی ہمارے قوم کے بچے ہیں کہ جو تعلیم سے دور ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس دھارے کے اندر ہر صورت میں لانا چاہیے۔ میں صرف ایک چیز پر آپ کو اور متوجہ کرنا چاہوں گا، اور آپ کے ذریعے سے جو سننے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، اگر یہ اگلے چند سال تک یہ بچے اسکول مزید نہ گئے، اسکول سے باہر رہیے، اس کا مطلب یہ کچھ عرصے بعد یہ لیبر مارکیٹ کو جوائن کر لیں گے، اور ایک طرح کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کے 3 کروڑ خاندان ہیں، 3 کروڑ خاندان ہوں گے مستقبل کے، اور یہ 3 کروڑ خاندان جو ہیں یہ پاورٹی کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یہ بیماری کا شکار ہونے جا رہے ہیں، دکھ تکلیف کا شکار ہونے جائیں گے، اور یہ انتہا پسندی کا شکار ہونے جائیں گے، جہالت کا شکار ہونے جائیں گے۔ تو ان کے لیے پھر ہمیں بہت چیریٹی کرنی پڑے گی، ان کے لیے گھر بنانے پڑیں گے، ان کے لیے ہمیں چیزیں مہیا کرنی پڑیں گی، ہاسپٹل بنانے پڑیں گے، بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ہم انہیں پڑھا کیوں نہیں دیتے، ہم انہیں اسکول کیوں نہیں لے آتے کہ تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنی زندگی کی دوڑ کے اندر کچھ نہ کچھ وہ رول پلے کر سکے۔ لیکن صورتحال یہ کہ اس وقت ہمارے پاس نہ تو حکومت کی طرف ہم دیکھیں تو اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اس وقت موجودہ سسٹم کو جو تعلیمی سسٹم ہے اس کو بمشکل وہ گھسیٹ رہے ہیں، آپ تنخواہیں دے کے، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں پچھلے 25 سال میں کوئی نیا اسکول نہیں ڈیولپ ہوا، نیا اسکول نہیں بنا، ماں سوائے دانش کے علاوہ کوئی اسکول کنسٹرکٹ نہیں ہوا پبلک سیکٹر کے اندر، اور پاپولیشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم امیجیٹ نیڈ کو تو گود لینے کا کانسیپٹ تھا جو ابھی تک تو ابھی کچھ لیے ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، جس طرح میں نے اپنا بھی بتایا کہ ہم نے بھی گورنمنٹ سے کچھ اسکول لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ بہت نامینل ہیں اس کے اندر نا، اور ادارے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جو اس کو لے سکے اس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ حکومت اگرچہ اپنی کاسٹ کم کی، لیکن ہوتا یہ کہ حکومتیں بدلنے سے اس کے اندر اچھا خاصا جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں چیزوں کے، دوسری گورنمنٹ کے اس کے پچھلے پروجیکٹ کے اوپر شک ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جبکہ تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے ٹیچر کو تنخواہ نہیں دی تو پھر آپ کیا توقع مستقبل میں جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ رکھ سکیں گے، تو وہ ایک الگ بہرحال بحث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی لاسٹ ٹائم میں ہمارے صدر الخدمت کے رہے ہیں میاں عبدالشکور صاحب، وہ یوسف القرضاوی صاحب سے اپنی ملاقات کا حال بتا رہے تھے، تو انہوں نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی تو اس میں ایک وصیت انہوں نے کہا جی آپ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں امت کے لیے نا، تو یوسف القرضاوی صاحب نے فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہ تعلیم پر توجہ دے، اور جہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں وہاں وہ دعوت پر توجہ دے وہاں پر نا۔ تو یہ تعلیم جو ہے یہ ہماری امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت نا، یعنی ایک تو ہر بچے تک تعلیم پہنچنا، اور دوسرا کوالٹی تعلیم پہنچنا۔ مثلا جس طرح آپ کے علم کے اندر ہے کہ کووڈ کے بعد تو پورا تعلیم کا نظریہ بدل گیا ہے اس وقت نا، یعنی ڈیجیٹل ایجوکیشن آ گئی ہے، لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ڈیجیٹل تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو کمپیوٹر بھی تک نہیں پہنچا، یعنی وہاں پر سولر سسٹم بھی نہیں موجود ہے، وہاں پر بجلی وہاں موجود نہیں ہے، تو کمپیوٹر کہاں وہاں پر پہنچے گا وہاں پر، تو ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ تو اس اور اچھا اتنے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم کیسے کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں اچھے پاکستان کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر خاص طور پر رمضان میں لوگ خرچ کریں، لوگ ہر طرح جہاں وہ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن ایک حصہ وہ تعلیم کے لیے مختص کریں، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک بات ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد پھر میں الخدمت کی باقی باتوں کی گفتگو کرتے ہیں اور سب لوگوں کے مائنڈ کی طرف جاتے ہیں جی۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد جی رن کرام، اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الخدمت کی تو خدمات ہی بہت زیادہ ہیں نا، تو وہ اب کیا آپ کیا کس فیلڈ میں لوگوں کو کیا بتائیں گے جو تاما کے لیے بہت کام کر رہے ہیں؟ وہ جی پاکستان میں ایک رپورٹ دو سطح پہ کر رہے ہیں، گوشت بنایا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ سے زائد یتیم ہے، یہ پرانی رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو نادار اور ضرورتمند بچے ان کی تعداد تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو الخدمت نے ان کے لیے 2 بڑے پروگرام شروع کیے ہیں، ایک وہ یہ کہ جو بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو ہم اسپانسر چائلڈ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو اسپانسر کریں، اس میں تقریباً 5500 اب ہم نے کیے ہیں پر منتھ، ایک بچے کے لیے ہم لیتے ہیں، اس کی میجر رقم جو ہے نا اس کی والدہ یا اس کے گارڈین کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور پھر بچے کی تمام تر ضروریات، اس کی تعلیم کی، اس کو لک آفٹر کرنا، تعلیم کے لیے فالو اپ کرنا، اس کے لیے رزلٹ کارڈ لینا، یہ سارے کام الحمدللہ اس میں ہم کرتے ہیں۔
اس میں اس وقت ہم 21,000 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اچھا جو کہ اپنے طور پر ایک بہت بڑا کام ہے، کوئی ارب سے ارب سوا ارب روپے کا جو کام ہے، لیکن یہ 40 لاکھ کے مقابلے میں تبھی بھی بہت سارے یتیم بچے ہیں جو ملک سے باہر ہیں۔ دوسرا ادارے بنا رکھے جی ہم نے 21 کے قریب ہم نے ادارے بنا رہے ہیں جہاں پر وہ بچے جو بالکل اپنے گھروں میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے یا وہ کنڈیشو انوائرمنٹ نہیں ہے، تو ہم بچوں کو، اور بچیوں کو بھی، 2 بچیوں کے ادارے بھی ہیں، ان کو وہاں پہ لے کر آتے ہیں اور وہاں پر ان کو بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ہمارے شائننگ سٹار ہے الحمدللہ، ان میں سے وہ بچے پالش ہوتے ہیں اور بہت اچھے وہ کام کر رہے ہیں اور اچھے اداروں میں ان کے داخلے بھی ہو گئے ہیں، ملک میں، ملک سے باہر بھی۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے نا جو 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد گھر ہیں، اس میں سے ایسے گھر 1.5 کروڑ تو موجود ہیں جو کم از کم کسی ایک بچے کی کفالت، جہاں پہ اپنے بچے کی فیس دیتے ہیں اس کی بھی دے سکتے ہیں، اپنا کھانا دیتے ہیں اس کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسپانسر چائلڈ کا پروگرام ہے، یہ ہمیں اپنے طور پر بھی ارد گرد دیکھنا چاہیے اپنے فیملی میں، بچوں میں، کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بجائے سویرے چائے کھانے پہ جائے یا کسی کھوکھے پہ جائے تو اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اسکول میں، جب تک عوام الناس کے اندر یہ ایک شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک صدقے کے طور پر ایک یتیم بچے کی، ضرورت مند بچے کی کفالت کریں، تو یہ 2.5 کروڑ کی جو فگر ہے یہ کم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں یہ ٹھیک 4-5 آپ سال کے کے بعد، پروجیکٹ صحت پر بھی ہیں، جی دوسری چیزوں پر بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ جو یہ سارا کام کر رہے ہیں اس پہ پنجاب میں ہی ابھی تک ہے اس کا زیادہ سلسلہ؟ جی جیسے بات چیت چل رہی ہے ایجوکیشن کی، صحت کی اور باقی ساری چیزوں کی، اس شعبے پہ جہاں پہ یہ لیس پریویلیج بچے ہیں ان لوگوں پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت فاؤنڈیشن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ابھی 9 برانچز ہیں ہماری اور 9 شہروں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم انشاءاللہ اسی سال میں آپ کو کراچی میں اور پشاور میں بھی نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وہ تمام علاقے ہیں جن کے اندر سے مریض بہت بہت دور سے ٹریول کر کے ہمارے سینٹرز تک پہنچتے ہیں، اور اوبیسلی جب کوئی اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے گا تو اس کو ٹریولنگ کاسٹ اور یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو ہم اس فوکس سے ان شہروں میں جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی جگہ پہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ منو بھائی اپنی لائف میں یہ چاہتے تھے کہ بچے جو ہیں دنیا میں آ جائیں تو وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر اس بیماری کے ساتھ بوجھ نہ رہیں، اور اس بیماری کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ کیٹر کریں اور ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں یہاں لاہور میں، اور وہ ایک ملٹی پرپز ہاسپٹل ہے جو 6 کنال پہ ہے۔ اس کے لیے لینڈ ہم لوگوں نے ایکوائر کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کی ڈیگنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور وہاں پہ ہم انہی پیشنٹس کے لیے ایک پرپز بلڈ ہاسپٹل بنا رہے ہیں جس میں اگر ایک مریض آ جاتا ہے اور وہ تھیلیسیمیا سے سفر کر رہا ہے یا ہیموفیلیا سے سفر کر رہا ہے، اور اس کو صرف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں جیسے ہڈیوں کا معاملہ ہے، دانتوں کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی گائنی کا پرابلم ہے، کوئی سرجری ہے، وہ انڈر ون روف ہم اس کو پرووائڈ کریں اور اس کو کسی دوسری ٹریٹمنٹ کے لیے کسی دوسری جگہ پہ نہ جانا پڑے۔ اور جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے انٹروڈکشن میں بولا کہ یہ رمضان کریم میں جو ہے وہ لوگ اپنی زکوٰۃ، عطیات وغیرہ دیتے ہیں، تو یہاں سے یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس طرح سارے ادارے بہت اچھا کام کریں، خدمت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، غزالی ٹرسٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ آپ نے ذکر کیا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو اب اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ سندس فاؤنڈیشن کو بھی دیں ان اداروں کے ساتھ ساتھ، اور ان بچوں کی ہیلپ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور بلڈ ڈونیٹ کریں۔ بلڈ بہت ایک امپورٹنٹ ہے، رمضان میں جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کم ہو جاتی ہے، ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جو ایک سنگل ڈراپ آف بلڈ بھی بنا سکے، صرف یہ انسانی جسم میں بنتا ہے۔ تو آپ کسی بھی سینٹر میں جا کے بلڈ ڈونیٹ کریں ان بچوں کے لیے، تاکہ ہم ان بچوں کی بہتر طریقے سے جو ہے وہ۔ آپ اب ذرا وائنڈ اپ کریں، کیا بس میرا تو صرف یہی پیغام ہے کہ بھئی جس طرح زمین پہ موجود ہر بندے کو ہوا اور پانی ملتا ہے، اس طرح ہمارے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، اور اس کے لیے صحت، تعلیم اور باقی خدمات جو رہنے کی اور جینے کی خدمات، جی یہ ضروری ہے۔ ہمارا سمجھے کہ قائدانوں نے کہا تھا نا کہ تعلیم میری قوم کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس میں ہم سے بڑی کوتاہی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 70-80 سالوں میں میں کہتا ہوں ہم تھوڑا سا کم کھا لیں گے جی لیں گے، کچھ کم کپڑے پہن لیں گے جی لیں گے، لیکن اگر یہ بچے پڑھ نہ سکے اور یہ اس قابل نہ ہو سکے کہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، تو شاید ہم کچھ نہ کہیں بھی نہ پہنچ سکے، ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ تو اس کی طرف ہمیں غزالی ٹرسٹ بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں
آپ کے چینل کے توسط سے میں سب سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں جو ہے آپ سب جگہ خرچ کیجئے اور سب سے قریبی حلقوں میں خرچ کیجئے. آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کون ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بچہ یا بچی اگر وہ تعلیم سے دور ہے تو اس کی تعلیمی کفالت جو ہے اپنے ذمے لیجیے. ٹھیک بات ہے. یہ ناظرین کرام, آپ نے پوری گفتگو سنی. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اتنے شعبے ہیں, لوگ اتنے کام کر رہے ہیں, اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. بھوکھوں کو روٹی کھلاتے ہیں, آپ کے گھر سے چیزیں اٹھاتے ہیں, گندگی اٹھاتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. یہ جو ردی کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے گلی محلوں میں جو بچے, عورتیں کام کرتی ہیں, ان کے جو بچے آوارہ پھرتے ہیں, ان کی تعلیم. میں پتہ نہیں کئی شعبوں میں جاتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ کس طرح کے ادارے چلاتے ہیں. خدا کے لیے ان اداروں کو تلاش کیجئے. ان کا تلاش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور جو ہو سکے ان کی خدمت کیجئے. یہ چند بڑے ادارے ہیں جو میری نظر میں تھے, میں ان کی جو بھی تعارف کرا سکتا تھا وہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو ان کی خدمت, جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت کریں گے تو پاکستان کی خدمت کریں گے. ان کی خدمت کریں گے تو انسانیت کی خدمت کریں گے. ان کی خدمت کریں گے تو ایک اچھا پاکستان, ایک اچھی انسانیت کی تعمیر کریں گے. اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے, اور یہی اسی کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مستقبل کی امید کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم کل انشاءاللہ ملیں گے.